السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہمارا کلاس شروع کرتے ہیں۔ اللہ عنہ قال، فرمائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن سخر اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا فرمائے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ یہ حدیث تم لوگ کبھی پڑھے ہوں گے۔ لا ينظر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو، مطلب تمہارے بدنوں کو نہیں دیکھیں گے، ولا الى صورکم، تمہارے کیا ہے صور کو، مطلب کیا ہے صورت، تمہاری بدن کی جو صورت ہے، شکل ہے، اس کو بھی نہیں دیکھیں گے، سمجھے؟ تو معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، مطلب ایک انسان کتنا موٹا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کتنا پتلا ہے، کتنا دبلا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعتبار نہیں کرے گا، نہیں دیکھے گا۔ پھر کیا دیکھیں گے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ینظرو، دیکھے گا، الی قلوبکم، تمہارے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے گا، واعمالکم، تمہارے عمل کو بھی دیکھیں گے، سمجھے؟ سمپل حدیث ہے نا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے عمل جو ہے وہ دیکھیں گے اور ہمارے قلب جو ہے وہ دیکھیں گے، سمجھے؟ لیکن دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو ادھر کیا ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ جب عمل کرتے ہیں تو ان کا عمل لے کے فرشتے اوپر جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ پوچھیں گے کیا کیے ہیں میرا بندہ، کیا کیا ہے؟ تو فرشتے کیا ہے بتائے گا، ویسا کیا ویسا کیا، اس کا مطلب یہ جو عمل کیا ہے اس کا پورا ریکارڈ کیا ہے ان کے کھاتہ میں لکھ کے لے کے گئے ہوگا اللہ کے پاس، تو وہ دیکھ کے اللہ کو دکھاتے ہیں، ایسا کیا ویسا کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بندہ کا پورا عمل کا جو کتاب ہے وہ پھینک دو، وہ نہیں چاہیے، تو پھر مطلب اس میں جتنا لکھا تھا وہ پھینکنے بولیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ملائکہ، یا فرشتے، آپ لوگ ایک کام کیجئے، اس کے بدلے ادھر آپ لوگ جو لکھ کے لائے تھے اس کے بدلے کیا کیجئے، میں کچھ بولتا ہوں وہ لکھیے۔ پھر وہ آدمی جو عمل نہیں کیا تھا ویسے اعمال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھنے بولتے ہیں، مطلب لکھنے کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ، یہ آدمی یہ عمل تو نہیں کیا، پھر ہم کیوں اس کا کیا ہے کھاتا میں نہیں تو کتاب میں وہ جو نہیں کیے ہیں وہ عمل کیوں لکھنا ہے؟ تب اللہ فرماتا ہے، وہ دنیا میں جو عمل کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا، سمجھے؟ مطلب مثال کے طور پر بولا تو میں ایک آدمی کو صدقہ دیا، تو صدقہ دیتے وقت میرے دل میں کیا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں وہ آدمی میرے بارے میں اچھا بولنا ہے، میری تعریف کرنا ہے، یہ سمجھ کے میں وہ صدقہ دیا، تو یہ میرا عمل لے کے فرشتہ اللہ کے پاس جاتے وقت فرشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے کھاتے سے نہیں تو اس کے کتاب سے کیا کرنا ہے، وہ عمل کو ہٹا دینا، پھر کیا لکھنا وہاں لکھنا ہے، وہ آدمی کیا ہے دوسروں سے تعریف مانگ رہا تھا، اس کے صدقے کے بارے میں کیا ہے کبر مانگ رہا تھا یا ریا مانگ رہا تھا، ایسا لکھنے بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، سمجھے؟ تو ہم جو ہمارے دل میں ہیں وہ اللہ دیکھیں گے، ہم جو کرتے ہیں مطلب ہم کیا ہے کس کے لیے کرتے ہیں، وہ کیا ہے ہمارا کام کیا ہے وہ کبھی اللہ اعتبار نہیں کرے گا، ہمارے دل میں جو ہے وہ اعتبار کریں گے، سمجھے؟ نیت کے حساب سے ہوگا، نہیں تو کبھی کیا نہیں ہوگا، عمل کے حساب سے کبھی کچھ نہیں ملے گا، پھر بھی اللہ کیا دیکھیں گے؟ اعمال کو دیکھیں گے اور نیت کو دیکھیں گے، سمجھے؟
اور ایک بات ظالمہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو اس لیے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو تو ظالمہ فرماتے ہیں، اس کے شرح میں فرماتے ہیں اور ظالمہ کیا ہے، اللہ دلوں کو اس لیے دیکھتے ہیں، ہر ایک اعمال کی نیت کہاں ہے، دل میں رہتی ہے، اس لیے دل کو دیکھتے ہیں، سمجھے؟ اور ہاں وہ کافی ہے۔ اور عن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجال، ایک آدمی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے، سمجھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا، سمجھے؟ کسی آدمی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ وہ آدمی کون ہے؟ مطلب ان الرجل، ایک آدمی کے بارے میں، وہ رجل کیا کرتے ہیں، وہ آدمی کیا کرتے ہیں، یقاتل شجاعتاً، یقاتل وہ کیا کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، شجاعتاً کس کے لیے؟ شجاعت اس کے جسارت یا اس کی بہادری دکھانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، نہیں تو لڑتے ہیں، سمجھے؟ تو مطلب وہ کیا ہے، جنگ میدان میں جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کس کے لیے؟ سب لوگ اس کو دیکھ کے بولنا ہے وہ بہت بڑا بہادر ہے، بہت بڑے کیا ہے، بڑی جسارت والا ہے، ایسا بولیں، وہ بہت بڑا شجاع ہے بولنے کے لیے وہ جنگ کرتے ہیں، سمجھے؟ وہ یقاتل حمیتاً، اور کس کے لیے بھی، اور وہ جو غیرت کے لیے، غیرت معنی دوسروں سے کچھ کیا ہے، نفرت ہے یا بیر ہے یا کچھ حسد ہے، نہیں تو اپنے خاندان والے کے لیے، خاندان کے ساتھ وہ آدمی جھگڑا کرنے والا ہے، ایسا کچھ کے لیے، بلکہ کس کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ یقاتل ریاءً، اور کیا ہے، ریاکاری، مطلب کوئی کیا ہے، بڑا دکھانے کے لیے، میں ایسا ہوں دکھانے کے لیے، کہ ریا کے لیے یا ریا کے لیے لڑی ہے، نہیں تو لڑتے ہیں، ایسا آدمی ہو تو ان تینوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کبھی وہ ایک آدمی شجاعت کے لیے کیا ہوگا، لڑتے ہوں گے، یا کیا ہے، جسارت کے لیے، یا کیا ہے، غیرت کے لیے، نفرت یا بیر کے لیے لڑتے ہوں گے، کبھی کیا ہے، ریا کے لیے لڑتے ہوں گے۔ تو ای ذالک فی سبیل اللہ، تو ان میں سے کون اللہ کے راہ میں ہے، سمجھے؟ ان میں سے ای ذالک، ان میں سے کون ہیں، فی ذالک، مطلب ان میں سے کون سا کیا ہے جنگ، کون سی جنگ، کون سا عمل صحیح ہے، اللہ کے راستے میں ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، سمجھے؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من قاتل، جو کیا ہے، جنگ کرتے ہیں، لتکون کلمت اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلمت ہونے کے لیے، ہی العلیٰ، وہ سب سے بلند اور بڑا مرتبہ میں پہنچنے کے لیے جو جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں ہیں، اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے کوئی جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مطلب لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا مرتبہ پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ غالب ہونے کے لیے کوئی لڑتے ہیں، اس کا بس اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے گا، سمجھے؟ جس نے صرف اس لیے لڑائی کی کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہونے کے لیے کون لڑائی کی ہے، اس کا وہ بس کیا ہے، اچھا کیا ہے، لڑنے والے ہیں، تو وہی اللہ کی راہ میں شمار ہوگا، مطلب وہ اللہ کے راہ میں لڑنے والے ہو کے اس کو گنے گا۔ تو حدیث پڑھتا ہوں میں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال ابو اللہ عنہ فرمائے،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھے ہوں گے۔ اور دیکھیے، صلاۃ الرجلی، ایک آدمی کی نماز، فی جماعت، ایک جماعت میں ایک آدمی کی نماز، ایک جماعت کے ساتھ ایک آدمی جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز تزیدو، زیادہ ہوتی ہے، علی صلاتہ، اس کی نماز پر زیادہ ہوتی ہے، مطلب اس کی دوسری نماز پر زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب جماعت کے ساتھ پڑھنے والی جو نماز ہے وہ نماز اس کی دوسری نماز سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ جو دوسری نماز ہے نا، وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ فی سوق ہی، اس کے بازار میں پڑھتے ہیں، وہ بیت ہی، اور اس کے گھر میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے گھر میں یا کیا بولتے ہیں، بازار میں پڑھنے والی نماز سے بھی زیادہ کیا ہے، زیادہ ثواب ملتے ہیں کس کو؟ جماعت کے ساتھ پڑھنے والی نماز کو ثواب ملتے ہیں۔ کتنے ثواب ملتے ہیں؟ بلعن و عشرین درجتن، بلعن و عشرین، بلع معنی 3 سے لے کے کتنا بولتے ہیں 10 تک جو بولتے ہیں اس کو، وہ گنتی کو بولتے ہیں بلعن بولتے ہیں، سمجھیں؟ تو وہ عشرین 20 اور کچھ بول سکتے ہیں، ہم کو معنی بول سکتے ہیں، 20 اور کچھ درجہ زیادہ ہوتے ہیں کس کو؟ مطلب جماعت کے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھتے وقت اس کو 20 اور کچھ درجہ اکیلا کیا ہے بازار میں یا کیا ہے کہاں گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ اوکے، معنی دیکھیے، آدمی کی جماعت والی نماز، آدمی کی جماعت والی نماز مطلب آدمی جو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بازار یا گھر میں پڑھی جانے والی نماز سے، بازار یا گھر میں پڑھنے والی نماز سے 20 اور کچھ اوپر درجہ رکھتی ہے، 20 اور کچھ اوپر درجہ رکھتی ہے، مطلب 20 سے زیادہ ثواب ملتے ہیں۔ تو 20 سے زیادہ مطلب ایک حساب ہونا چاہیے نا، تو کتنا ہوگا؟ تو بلعن اس کا میں کیا ہے گنتی میں بتایا 3 سے لے کے 10 تک۔ تو دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس کو اکیلا نماز پڑھنے سے بھی زیادہ کیا ہے 27 گنا زیادہ ثواب ملتے ہیں، سمجھے؟ اکیلا نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنے سے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے والی نماز کو کتنا ثواب ہے؟ 27، سمجھے؟ تو ادھر بلعن و عشرین سے مراد کیا ہے؟ 27 کے درجہ اس کو ملتا ہے، سمجھے؟ وذالک، اس لیے مطلب وہ 27 کیا ہے ثواب ملتا ہے، بولا نا 27 درجہ ثواب اکیلا نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ملتے ہیں، بولا وہ اس لیے ملتا ہے کیا؟ ان احدہم، لوگوں میں سے نہیں تو ان احدکم، مطلب تم سے یا لوگوں میں سے کوئی آدمی کیا کیا، تولا، اذا تولا، وہ وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور کیا ہے وضو کو سب سے بہترین طریقہ سے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا۔ دیکھیے اس کا معنی، اور یہ اس لیے کہ جب کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے، کوئی اچھی طرح وضو کرتے ہیں، سمجھے؟ معنی سمجھانا۔ ثم اتى المسجد، پھر وہ کیا مسجد میں آیا، سمجھے؟ نہیں تو مسجد کی طرف گیا، لا یرید، وہ نہیں ارادہ نہیں کرتے ہیں، الا الصلاۃ، نماز کے سوائے کچھ ارادہ وہ نہیں کرتے، مطلب وہ گھر سے نکلنے کا مقصد بس یہی مقصد ہے نماز پڑھنا، دوسرا کچھ مقصد نہیں ہے۔ لا ینہز ہو، اس کو اٹھا کے، لیکن ینہز مانا اٹھا کے لے کے آنا، نہیں تو نکالنا، گھر سے نکالنا، سمجھے؟ نکال کے لے کے آنا، وہی ینہزو کا معنی۔ الا الصلاۃ، نماز کے سوا کچھ بھی اس کو گھر سے نکال کے لے کے نہیں آیا، مطلب وہ گھر سے نکلنے کا مقصد یہی ایک مقصد ہے، کیا ہے؟ نماز ہے،
سمجھے، تو اس کو گھر سے نکال کے لے کے نہیں آیا الا صلاۃ، نماز کے سوا، مطلب اس کو گھر سے بس نماز ہی اس کو گھر سے نکل کے لے کے آئی ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے۔ دیکھیے معنی اور ایک بار، اور پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، کیا ہے وہ نماز کے ارادے سے ہی مسجد میں آیا ہے، اور اس کو نماز ہی ادھر اٹھا کر لاتی ہے، وہ مسجد میں اس کو نماز ہی لے کے آئے ہیں، دوسرے کچھ مقصد اس کو نہیں ہے۔ تو کیا ہے لم یختو، تو ایسا کرنے والے آدمی، ایسے آنے والے آدمی لم یختو، وہ قدم نہیں رکھا ہے خطوتن، ایک بھی قدم نہیں رکھا ہے، الا رفع لہو، سوائے اس کو بلند کیا جا کے بہا، او کیا ہے قدم سے، چلو دو قدم رکھنے کے بیچ میں جو جگہ ملتی ہے نا، وہ اسپیس، مطلب وہ جگہ، مطلب اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں بہا اور خطوتن، بہا معنی خطوتن، وہ قدم سے اس کو سوائے بلند کیا جاتے ہیں، کہ اس کے ایک درجتن، ایک درجہ بلند کیا جاتے ہیں، وہتا عنہ، اور اس سے کیا ہے مٹھایا جاتا ہے بہا، اس سے وہ کیا ہے خطوتن، مطلب وہ قدم کی وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں، خطیتن کیا ہے ایک گناہ، اس کے ایک گناہ معاف بھی کرتے ہیں، اس کا اور ایک درجہ بلند بھی ہوتا ہے، مطلب ایک آدمی مسجد جانے سے کیا ہوتا ہے، اس کے ایک قدم کی وجہ سے اس کا درجہ بلند بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک کیا ہے کیا بولتے ہیں، کیا بولے گا، اس کا ایک گناہ معاف بھی ہو جاتا ہے، سمجھے۔ تو دیکھیں اور ایک بار مانا، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور ایک گناہ مٹتا ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اور حتیٰ یہاں تک کہ یہ دخول المسجد، کہ گھر سے نکل کے مسجد پہنچنے تک اس کا جتنے بھی قدم رکھا ہے، وہ پورا قدم کو کیا ہوگا، ایسا اس کو ثواب ملتے رہے گا، ایک قدم کو کیا ہوگا، تو 100 قدم کوئی رکھا تو اس کو 100 درجہ بلند ہو جائے گا، اور 100 گناہ معاف ہو جائے گا، سبحان اللہ، سمجھے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسجد میں داخل ہونے تک اس کو یہ ثواب ملتے رہے گا۔ اور فَإِذَا دخل، ایسا وہ کیا ہوا، مسجد میں داخل ہوا، وَإِذَا دخل المسجد، اور وہ مسجد میں داخل ہوا، کان فی الصلاۃ، تو نماز میں ہوا ہے، کان فی الصلاۃ، وہ نماز میں ہوا ہے، اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا تب سے وہ کیا ہے نماز میں داخل ہوا ہے، ما کانت الصلاۃ، جب تک نماز ہی التی تحبسہ، سمجھے، ہی التی تحبسہ، وہ نماز التی جو ہے تحبسہ، اس کو روک کے رکھتی ہے، اس کو مسجد میں جو نماز روک کے رکھتی ہے، وہ نماز کیا ہونے تک، جب تک وہ نماز اس کو روک کے رکھتی ہے، مطلب ایسا سمجھیے کہ ایک آدمی ظہر نماز کے لیے آئے ہیں، تو وہ آدمی جب مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو تب سے وہ ظہر نماز پڑھنے تک کتنا ٹائم وہ مسجد میں رہتے ہیں، اتنا ٹائم وہ کیا ہے نماز میں ہی ہوتا ہے، مطلب وہ ایسا ہی انتظار کرنے سے بھی اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، سمجھے۔ اور ایک بار فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، تو ایسا کوئی کیا ہے مسجد داخل ہوا، وہ کانا، وہ ہو گیا، مطلب کانا مطلب وہ ہوا فی الصلاۃ، وہ نماز میں ہو گیا، مطلب وہ داخل ہونے سے ہی نماز میں ہو گیا، کیا نماز ہے، ما کانت الصلاۃ ہی التی تحبسها، ما کانت الصلاۃ، جب تک وہ نماز ہی التی، وہ نماز التی جو ہے تحبس، اس کو روک کے رکھتی ہے، اس کو مسجد میں ایسا ہی کیا ہے مطلب باہر نہیں جانے سے روک کے رکھنے والی جو نماز ہے نا، جو نماز کے لیے وہ ہیں، وہ نماز پڑھنے تک وہ کیا ہے نماز میں ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اور ایک بار جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک اس کو نماز روک کے رکھتی ہے، وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، مطلب وہ نماز ہی
نمازی ہو کے گنا جاتی ہے، سمجھے، نہیں تو نماز ہو کے سمجھا جاتے ہیں. اوکے. والملائکتو، تب کیا کریں گے؟ والملائکتو، فرشتے اس وقت، یہ آدمی ایسا مسجد میں رہتے وقت والملائکتو، فرشتے کیا کریں گے؟ یصلونا، وہ کیا کریں گے؟ استغفار، سوری، کیا کریں گے؟ رحمت کے لیے دعا کریں گے. یصلونا معنی کیا ہے؟ صلی معنی ادھر کیا کرنا، کیا بولتے ہیں؟ رحمت کے لیے دعا کرنا. فرشتے دعا کرنا بولا تو وہ رحمت کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے. یصلون علی احدکم، تم میں سے کسی آدمی کے اوپر کیا کرے گا؟ صلاۃ پڑھتے رہیں گے. صلاۃ پڑھنا مطلب رحمت کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، ما دام، جب تک وہ رہے گا، فی مجلسہ، اس کے مجلس میں، الذی، جو مجلس ہے، صلی فیہ، وہ جو جس جگہ پر بیٹھ کے، جس جگہ پر وہ نماز پڑھے ہیں، وہ جگہ پر جتنی دیر وہ رہے گا اتنی دیر فرشتے اس کے لیے کیا کریں گے؟ رحمت کے لیے دعا کرے گا. دیکھیے، اور نمازی جب تک اپنی نماز والی جگہ میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مطلب کرتے رہیں گے، سمجھے. یقولون، وہ کہتے ہیں، اللہم ارحمہ، کیا ہے فرشتے کیا بولیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اللہم ارحمہ. اور اس طرح کہتے ہیں فرشتے، یہ اللہ اس پر رحم فرما، اس پر رحم فرما. اللہم اغفر لو، یہ اللہ اس کو بخش دے، مطلب اللہ اس کو مغفرت عطا فرما. اور اللہم تب علیہ، اور اس کو، یہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما. ایسا دعا کرتے ہیں. یہ دعائیں جاری رکھتے ہیں، جتنا دیر وہ بیٹھے گا اتنا دیر فرشتے ایسا دعا کرتے رہیں گے. وہ کب تک، وہ دعا کب تک رہے گی؟ ما لم یؤذ فیہ، کب تک رہے گی؟ ما لم یؤذ فیہ، جب تک، ما لم مانا جب تک کیا ہے، یہ آدمی، جب تک یہ آدمی وہ جگہ پر بیٹھ کے تکلیف نہ دے، ایذا نہیں پہنچ جاتے ہیں تب تک. دیکھیے، معلوم یؤذی، جب تک تکلیف نہیں کرے گا، فیہ، وہ جگہ پر بیٹھ کے وہ آدمی جب تک کیا نہیں کرے گا، جب تک کیا نہیں کرے گا، تکلیف نہیں پہنچ جائے گا، نہیں تو ایذا نہیں پہنچ جائے گا، تب تک فرشتے اس کو کیا کریں گے؟ دعا کرتے رہیں گے. مطلب ایک آدمی اپنے جگہ پر بیٹھ کے آرام سے بیٹھتے ہیں، دوسروں کو کچھ تکلیف نہیں دیتے ہیں، تو تب تک فرشتے اس کو کیا کریں گے؟ دعا کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہونا ہے، کیا ہے، صف میں بیٹھ کے آس پاس میں بیٹھنے والے سامنے پیچھے اور دونوں طرف میں بیٹھنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ایسا کچھ کرتے ہیں تو اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا. اور جب تک ملے گا، ما لم یحدث فیہ، جب تک بے وضو نہ ہو، مطلب جب تک وہ آدمی اس کے وضو نہیں ٹوٹتے تب تک اس کو فرشتے دعا کرتے رہیں گے، سمجھے. تو ایک آدمی مسجد میں رہ کے اس کے وضو جب تک نہیں ٹوٹے گا تب تک اس کو فرشتے دعا کرتے ہی رہے گا، سمجھے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.